بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 16 to 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پھر بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور بچا لیجئے ہمیں جہنم کے آگ سے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ایسی دعائیں کرتے ہیں، وہ صبر کرنے والے اور سچے ہوتے ہیں، یعنی اپنے قول اور فعل میں جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں دوسروں کی ضرورتوں میں، اور مغفرت مانگنے والے رات کے سحری کے اوقات میں. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. گواہ ہے اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور علم والے بھی. کون سے علم والے؟ جو قائم رہتے ہیں انصاف پر، اس بات پر گواہ ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی زبردست حکمت والا. آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مکمل فرما برداری. اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد جب کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم.
پھر اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد اور انا کی وجہ سے. کوئی بات نہیں. وَمَن یکفر، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت تیز ہیں محاسبہ کرنے میں، یعنی حساب لینے میں. آیت نمبر 20. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اگر وہ حجت کریں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، پھر آپ فرما دیں میں نے سونپ دیا یا میں نے تابع میں دے دیا اپنی ہستی کو اللہ کے، اور اس نے بھی جس نے اتباع کی میری. وقل، اور پوچھیں آپ ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب، اور غیر اہل کتاب سے بھی آپ پوچھئے، اسلم تم، کیا تم بھی اپنے آپ کو مکمل سونپتے ہو؟ کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ سب اللہ کو اپنے آپ کو سونپ دیں تو در حقیقت وہ ہدایت پا جائیں گے. ہاں لیکن وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پلٹ جائیں یعنی فرما برداری سے، اسلام میں صحیح طریقے سے، صحیح مکمل آنے سے اگر وہ پلٹ جائیں تو در حقیقت علیک البلاغ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذمہ داری ہے صرف اور صرف پہنچا دینے کی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. جب انسان کو الحمدللہ کہ جیسے آپ نے دور قرآن میں بھی اللہ کے حکم سے قرآن سمجھا، تو جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ایسا لگا نا کہ ہاں واقعی اس دنیا کو اللہ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد بندہ ہے نا اس دعا کو بہت شعور سے پڑھتا ہے جو آیت نمبر 16 میں بتائی گئی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ میرے جو بندے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، جو میری دنیا کی دی ہوئی نعمتوں کو آخرت سنوارنے کے لیے جو وہ مطلب استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر وہ دعا کرتے ہیں. کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور یقین کریے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو پچھلی آیتوں میں گئی ہے تو آپ کے دل سے بھی یہ دعا نکلے گی، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، ہم ایمان لائیں. حالانکہ آپ وہی بولیں گے ارے ایمان والے تو ہم پہلے سے ہی ہیں. آپ سوچو گے کہ ایمان تو ہم پہلے سے ہی لے کر آئے. نہیں. اب کیا ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ کا کلام آپ کو سمجھ میں آئے گا نا، ایک تو ایمان الحمدللہ بچپن سے جو ہم کو ملا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پیرنٹس مسلمان تھے، وہ تو ہے ایک ایمان جو وراثت میں ہم کو مل گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے کہ ایک شعوری ایمان جو ہوتا ہے، اور قرآن میں جہاں پر بھی لفظ ایمان آیا ہے آمنا، دیٹ مینس اے اللہ اب میں جو ہے کتاب اور سنت پر عمل کر رہی ہوں. اے اللہ میں کتاب اور سنت پہ عمل کر رہی ہوں نا، فاغفر لنا، پھر تو معاف کر دے ہمیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہی نہیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور آپ بالکل شعور سے اس دعا کو پڑھیں گی، بالکل شعور سے. ابھی فوراً پڑھ لیجئے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اچھا اللہ کے کلام میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اچھا دین یہ ہے، ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے. صحیح دین اصل میں یہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ کر جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ متقیوں کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ متقیوں کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب، اور متقی کون ہوتا ہے؟
ہر وہ شخص اللہ کی نظر میں متقی ہوتا ہے جس کے دل میں یہ سوچ آ جائے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور جس دن آپ کے اندر یہ سوچ آ گئی نا، یقین کریے کہ آپ متقی کی کوالٹی آپ کے اندر آ رہی ہے، اور آپ متقی کی کیٹیگری میں اللہ نے آپ کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس دعا کو بہت شعور سے پڑھیے، مانگے اللہ سے کہ اللہ اب میں ایک شعوری ایمان میرے اندر آ رہا ہے، وہ ایمان نہیں جو میرے باپ دادا سے مجھے ملا ہے، ایک باشعور ایمان میرے اندر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے، جب یہ دعا ہم مانگتے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بولے پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اسحار کون ہے یہ لوگ؟ صبر کرنے والے ہیں. اچھا یہ کون سے صبر ہے؟ یہ وہ صبر ہی نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت پڑی تو آپ صبر کر لو. صبر کا تو کانسیپٹ ہی ہمارے سماج میں عجیب سا بنا رکھا ہے، جبکہ وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں صبر کا جو ہمارے سماج میں لوگوں نے ہم کو دیا ہے، یا ہمیں جو اپنے کلچر سے ملا ہوا ہے. یہ صبر کون سا ہے؟ دنیا کا صبر ہے کہ اللہ اب میرے اندر ایک شعوری ایمان، ایک سچا دین میرے اندر آ رہا ہے نا، اب میں دنیا پہ صبر کروں گی، اب میں ویسی زندگی گزاروں گی، اور جس حال میں تو مجھے رکھے گا میں اس کے اوپر جو ہے وہ، یعنی کہ نیکیوں میں بڑھوں گی، اس کے اوپر جو مجھے پریشانیاں آئیں گی، کچھ ایسا مجھے آئے گا راستے میں میری رکاوٹیں، اس پر میں صبر کروں گی، کیونکہ اللہ مجھے تو آگ سے بچا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تجھ سے مانگ رہی ہوں. اور کیسے ہوتے ہیں وہ صادقین، کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ سچے ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ بولے کچھ کرے کچھ، ایسے نہیں ہوتے وہ. اپنے یعنی کہ ان کے جو ہے کوآرڈینیشن ہوتا ہے ان کے قول میں اور ان کے فعل میں، ان کی بات میں اور ان کی ایکشن میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے. سچے ہوتے ہیں وہ. اب دیکھیے، اب جیسے جیسے ایمان آپ کے اندر آئے گا نا، یہ کوالٹیز بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ بھر دیں گے، کوٹ کوٹ کر بھر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے. اور کیسے ہوتے ہیں؟ فرما برداری کرنے والے رہتے ہیں وہ، اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کی ضرورت کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھتے، اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتے یا اپنی تجوری نہیں بھرتے رہتے یا اپنا ہی بینک بیلنس نہیں بڑھاتے رہتے، بلکہ انہیں دوسروں کی فکر لگ جاتی. اور اس چیز میں بہت زیادہ فیکٹ ہے. کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ایک داعیہ دین، ایک متقی، ایک ایمان والا بندہ، جب اس کے اندر صحیح دین آتا ہے نا، تو وہ بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. آج یہ دن منانا نہیں، کچھ نہیں، اس کی زندگی میں سوائے اللہ کے حکم کی کوئی چیز نہیں رہتی. اب ہوتا کیا ہے، اب اتنے پیسے جو اس کے بچ جاتے، بیکار گھومنا پھرنا اس کی زندگی سے ختم، بیکار دن منانا اس کی زندگی سے ختم، یہاں وہاں پیسے اڑانا اس کی زندگی سے ختم. اب وہ جو حالانکہ کمائی اتنی ہو رہی ہے اس کی، لیکن پیسے اس کے بہت بچنے لگتے ہیں. اب کرے کیا وہ؟ جب اس کے پاس پیسے بچنے لگتے نا، تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں اس کو، اللہ نے مجھے جہاں پر حکم دیا میں وہاں پر خرچ کروں. تو اس طریقے سے وہ، اس کے اندر اللہ کی فرما برداری آتی ہے، اللہ کی فرما برداری آتی ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے والا بھی ہو جاتا ہے. یعنی اپنی انسان جب ضرورت پہ رہتا ہے نا، تو یقین کریے بہت بچتا ہے اس کے پاس. وشیش خواہشات اس میں پڑتا ہے نا، تو قرض دوسروں سے بھی لے کے اپنے خواہشات کو اس کو پوری کرنی پڑتی ہے. اور کیا کوالٹی ہے ان کے اندر؟ 1 2 3 4، پانچویں کوالٹی، والمستغفرین بالاسحار. کیسے ہوتے ہیں وہ؟ بالکل، یعنی اسحار نکلا ہے، یہ اسی سے سحری وقت نکلا ہے. سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. تہجد کے وقت وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے اپنے گناہوں کی. کیا پتہ چلا؟ دن میں تو یہ سارے کام کرتا ہے، رات میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. رات کے وقت اللہ سے مغفرت مانگتا ہے کہ اللہ میں دن میں جو کام کر رہا ہوں، تو رات بھی میں جو ہے وہ تجھ سے مغفرت مانگوں. اور جب دیکھیے اللہ تعالیٰ، کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ میرا رب مجھے میرے گناہوں پر معاف کر رہا ہے؟ آپ نیکیوں کی طرف بڑھیں گی، آپ کا دل اللہ سے لگ جائے گا، دین کا کام کرنے کو آپ کو اچھا لگے گا. آپ جو ہے نیکیاں، آپ سوچیں گے میں کروں، میں کیوں کسی کو چانس دوں نیکی کرنے کا؟ یعنی میں جو دوسروں پہ ٹالتی تھی نا، وہ میں خود کروں. میں کیوں بولے ارے وہ کر لے گی نا، میں ہی ہوں کیا؟ یعنی آپ موقع ڈھونڈے گی، اللہ کہیں سے موقع دے دے میں کچھ نیکی کر لوں. اور جب ایک نیکی آپ نے کر لی، پھر اس کے کیا سمٹمز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئے؟ اس کے سمٹمز یہ ہے کہ آپ کو دوسری نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اوکے، شہید اللہ انہو. اب دیکھیے، اتنی خوبصورت آیت میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھی، اتنی خوبصورت آیت. گواہی دی اللہ نے. اب دیکھیے اللہ ہو آیا نا، نے مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ از اے ناؤن،
اسم ہے، اسم کے اوپر، ناؤن کے اوپر یہ جو پیش آئے نا، یہ مجھے نے کا معنی دے رہے ہیں۔ ترجمے کے لیے آپ کو ادھر ادھر تاکہ جھانکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ورڈ میں سے بائی سائن بہت سارے میننگ نکال سکتی ہیں، کیونکہ نے کو یعنی از آ گیا، پھر ایسے ایسے کے لیے عربی میں کوئی ورڈ نہیں ہے، اس کو بائی سائن ہم کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ گواہی دی اللہ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ آپ اس کو ایسا سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کلمے کو کہ لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور کیا ضرورت پڑی، اس لیے کہ آپ کو اہمیت پتہ چلے لا الہ الا اللہ کی، آپ زبان سے صرف اس کو بولے نا، اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھائے۔ تو گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی۔ الحمدللہ، اگر آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں گی تو آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گی، علم والے کی کیٹیگری میں آ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے کہ the person who know کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی اس کے پاس ایجوکیشن نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عالم ہے۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جس کو یہ تو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہو، کتنا ہائی ایجوکیشن اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی نظر میں وہ بندہ جاہل اور امی ہے، ان پڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے، اور یہ علم والے کون ہوتے ہیں؟ یہ انصاف پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کیا پتہ چلا؟ علم کا الٹیمیٹ کیا ملتا ہے؟ انصاف پر قائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی انصاف ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ جب مجھے پتہ ہے تو میری زندگی بھی اسی طریقے سے گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ چلیے آپ بھی گواہی دیجیے، ایک دم دل سے گواہی دے دیجیے، اللہ تعالیٰ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر، اللہ میں بھی تو گواہی دے رہی ہوں نا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میری زندگی اس کلمے پہ تو گزارنے کی توفیق دے مجھے۔ مانگا کرو اللہ سے، بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اب تک تو مجھے صرف اس کلمے کو بس ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے، آج جب اس کلمے کی مجھے حقیقت پتہ چلی ہے تو اللہ میری زندگی اس کلمے پہ گزر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کو ذرا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کو سوچیں گے تو بولیں گے مطلب یہاں پہ صرف آج کے مسلمانوں کی بات چل رہی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہ دیکھو کہ اس میں ہر وہ شخص آئے گا جس نے اپنے اپنے ٹائم کے نبی کو اور رسول کو فالو کیا، کیونکہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے اس دین اسلام ہی جو ہے وہ اسلام رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچ بیچ میں جب نبی اور رسول نہیں آتے تھے نا، لوگ بہت دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے تھے، اتنا بگاڑ پیدا کر دیتے تھے کہ دین اسلام کا وجود ہی ختم کر دیتے تھے، کوئی اس کا فیکٹ ہی نہیں رہتا تھا ان کی نظر میں۔ تو یہ بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی نظر میں دین اسلام، اور دیکھیے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو الحمدللہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب نے ایک ہی پیغام لے کے آئے، ان ایچ اینڈ ایوری ٹائم لا الہ الا اللہ۔ نعوذ باللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک رسول ایک نبی آئے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اللہ نے کسی اور رسول کو بھیجا اور نعوذ باللہ وہ ایسا پیغام دے کہ نہیں ایک نہیں دو رسول، دو خدا ہے، دو اللہ ہے، استغفر اللہ۔ ایسا کوئی بھی پیغام کسی بھی رسول یا کسی بھی انبیاء نے نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی دین اسلام کو رکھا، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر اس میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں ڈیفرینشیشن کیا اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ نہیں، پہلے کے مسلمان جو تھے، یہودی نصارہ صابئین جو تھے، یہ لوگ کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب لوگ مسلمان ہیں،
इन लोगों ने फिर क्यों डिफरेंशिएशन किया, क्यों आपस में इनके लड़ाई झगड़े हुए, मगर कि जबकि उनके पास इल्म आ गया था। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए, एक शख्स जिसको पता ही नहीं है कि अल्लाह की किताब में क्या है, नथिंग नथिंग, दे डोंट नो नथिंग। एक शख्स ऐसा है कि थोड़ा बहुत उसको दीन की नॉलेज है। आपको पता है ऐसे लोग ज्यादा गड़बड़ करते दीन में। जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ना, वो लोग बहुत गड़बड़ करते दीन में। इख्तिलाफ इख्तिलाफ, नहीं नहीं, हम सही हम सही हम सही, ऐसा ऐसा करते रहते। इसीलिए जब तक जिसको पूरी तरीके से नॉलेज ना हो जाए ना, तो वो लोग इख्तिलाफ में ही पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको, अगर आपको अल्लाह की किताब की नॉलेज है, सामने वाले को नहीं है, तो फर्क है ना आपकी और उसकी नॉलेज में। आप किस हिसाब से उनको बहस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह की किताब से अल्लाह ने आपको सिखाया, उनको नहीं सिखाया, उनको नहीं पता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इल्म आने के बाद भी इन लोगों ने क्यों जो है, अब देखिए अपने टाइम के मुसलमान थे वो लोग, लेकिन बनी इसराइल यानी यहूदी आए, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स, उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए ना, तो इन लोगों को क्या चाहिए था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करे, क्योंकि ये अल्लाह ने वादा ले लिया था, तुम्हारे सामने मेरा कोई रसूल दूसरा आ जाएगा, तो तुम अपने पहले के टर्म्स एंड कंडीशंस, दीन के शरीयत को सब छोड़ने का, और जो अब रसूल आए हैं ना उनको फॉलो करने का। अब उस टाइम के लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो नहीं करे ना, वो लोग मुसलमान नहीं कहलाएंगे, वो अल्लाह की नजर में काफिर है। अच्छा, अब ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अब उनके फॉलोअर्स के सामने ईसा अलैहिस्सलाम अगर चले गए दुनिया से, उनके जो फॉलोअर्स है, उनके इत्तिबा करने वाले जो लोग हैं, उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स में से जो कोई जिंदा होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स से जो कोई जिंदा होंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो लोग हैं, अब उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो मुसलमान की कैटेगरी में नहीं आ सकते। आजमाइश होती थी ये। अब जो भी उनमें से यहूदी नसारा में से जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे ना, अल्लाह की नजर में काफिर है वो लोग। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इसलिए तो हदीस आपने सुनी होगी कि इस्तिताअत रखने के बावजूद जो भी इंसान हज और उम्रा नहीं करता है, अल्लाह के घर को देखने का शौकीन नहीं होता है, अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यहूदी होके मरे, नसारा होके मरे, अल्लाह को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसको ये देखो कि क्योंकि उनके उसमें जो है वो लोग हज और उम्रा नहीं करते थे, जबकि उनको भी था। अब ये नहीं, उन लोगों ने क्या किया था, अपने दीन में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा कर दिया था, होते 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 होते, यानी इतना इतना सारे दीन में एकदम असल चीज को खत्म ही कर दिए थे। जब भी तो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत पड़ी ना अल्लाह ताला को, कि आप जाइए, आप सही दीन जो है वो लोगों को बताइए इस तरीके से। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला बोले कोई बात नहीं, और जो भी वो कुफ्र करेगा अल्लाह की आयतों का, फिर बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, ये तो चलिए छोड़िए उनकी बात, लेकिन आज मुझे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मैसेज क्या दिया जा रहा है। फिर अगर वो सब झगड़े आपसे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप फरमा दीजिए, क्या फरमाइए, मैंने तो अपने आप को झुका दिया है अल्लाह के लिए, और जो कोई भी वो क्या करेगा, जो इत्तिबा करेगा मेरी, यानी अब जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी और मैंने भी अपने आप को हमने अल्लाह के हवाले कर दिया है। देखिए, इसमें अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करती है ना, तो ये आयत आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया। वक़ुल लिल्लज़ीना उतुल किताब, और आप कहिए जिन्हें किताब दी गई। अब ये किसको बोला जा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोलने को बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि आप यहूदी और नसारा को, और जो लोग अनपढ़ हैं उनसे क्या कहो, असलम तुम, क्या तुम फर्माबरदार होते हो? देखिए सवाल किया जा रहा है। अब देखिए कि जिस वक्त तक मेरे पास भी अल्लाह की किताब की नॉलेज नहीं थी, तो मैं तो अल्लाह की नज़र में अनपढ़ थी, उम्मी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अल्लाह ने अपनी किताब को समझा दिया, तो ये क्वेश्चन मुझसे भी किया जा रहा है, और जिन लोगों के पास अल्लाह की किताब का इल्म नहीं है उनसे किया जा रहा है। असलम तुम, बताओ, चलो इस्लाम कबूल करते हो? और आज यकीन करिए, आज के मुसलमानों को भी ऐसा पूछने की जरूरत है, बताओ तुम इस्लाम कबूल करते हो? और उसके बाद इट्स ए क्वेश्चन मार्क। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, फिर अगर वो सब अगर वो सब फर्मा बरदारी कर जाए, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, फकत ही तदऊ, डेफिनेटली वो लोग हिदायत पा जाएंगे। क्या पता चला?
آج دین اسلام میں داخل ہونے پر ہی بندہ ہدایت کی کیٹیگری میں آئے گا، ادروائز نہیں۔ اللہ کی نظر میں تو کبھی نہیں آ سکتا ہے، چاہے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کر لے، اپنے کلچر کو، سماج کے اڑوس پڑوس کے کسی بھی کلچر کو وہ فالو کر لے۔ اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا۔ اور اگر تولو، پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں، پھر در حقیقت آپ پر تو پیغام پہنچانا ہے، آپ کو پیغام منوانا تھوڑی ہے۔ بڑی تسلی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہیں تو ہم تو گھٹ گھٹ کے مر جاتے۔ ہمارا کام ہے صرف لوگوں کو پیغام پہنچانا۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ مت تاکہ جاکی کریے، یہ تو کیا کر رہی، تو کیا کر رہی، وہ کیا کر رہی، میں کیا کر رہی، نو، نو نیڈ، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بولے میں دیکھ رہا ہوں نا، تم صرف پیغام پہنچانے کا کام کرو، باقی میں دیکھ لوں گا، سب مجھ پہ چھوڑ دو۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے کہ آج کے مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے، بتاؤ تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اسی طریقے سے جیسے کہ جب کورس یہ شروع کیا جاتا ہے تو ہم لوگ فرسٹ ڈے اسٹوڈنٹس کو ایک کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں۔ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ آپ کو عالمہ کا کورس کروایا جا رہا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو ہم ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے نا تو بولنے کا میں ایک مومنہ کا کورس کرنے جا رہی ہوں، میں اللہ کی نظر میں مومن بننا چاہتی ہوں۔ اور یقین کریے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد کم سے کم ہم اتنا تو بول سکتے کہ ہم تھوڑے اچھے مسلمان بن گئے ہیں۔ آج مسلمان جس پر عمل کر رہا ہے، ہم کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو وہی میں اسٹوڈنٹس کو بولتی ہوں کہ آپ یہ بولو کہ ہم ایک اچھے مسلمان بننے والا کورس کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم وہ کورس کر رہے ہیں۔ عالمہ کورس نو، 1-2 سال میں کوئی عالمہ کا کورس نہیں کر سکتا، اٹس اے ویری رانگ کانسیپٹ، اوکے۔ تو الحمدللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے پوچھے تو فوراً جواب دیجیے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا، تیرے حوالے کر دیا، اب تجھے جیسا چاہیے اللہ تو مجھے ویسا رکھ، میں راضی ہوں تجھ سے، میں خوش ہوں تجھ سے، اللہ تو مجھ سے بھی تو ایسے کام لے کہ تو مجھ سے خوش ہو جا، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 20 تک رکھتے ہیں۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.